اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین، سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے آپ کو ایذا پہنچے۔ بعد کی آیات میں عام معاشرت کے آداب و احکام ہیں جن میں اجتماعی و انفرادی دونوں طرح کے آداب و باہمی حقوق کا بیان ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایذا رسانی سے اجتناب کا حکم ہے۔ ان آیات کے سبب نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں خود مسلمانوں کے دو گروہوں میں باہم تصادم ہوا اور کوئی بعید نہیں کہ یہ سبھی واقعات کا مجموعہ سبب نزول ہو۔ من جملہ ان کے وہ واقعات بھی ہیں جس کو تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اوس و خزرج میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر کے انہیں صلح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمران نامی ایک انصاری تھے جن کی بیوی کا نام ام زید تھا۔ عورت نے اپنے میکے جانا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا اور بالا خانے میں بند کر دیا تاکہ اس کے میکے سے کوئی اس کے پاس نہ آ سکے۔ عورت نے اپنے خاندان والوں کو پیغام بھیج کر بلوایا تو ان لوگوں نے آ کر اسے بالا خانے سے نیچے اتارا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکے۔ آدمی نے باہر نکل کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا تو اس کے چچا زاد بھائی لوگ آ گئے تاکہ وہ عورت کو نہ لے جانے دیں۔ اس طرح لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور جوتے ڈنڈے چلنے لگے تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج کر انہیں بلوایا اور ان میں صلح کرا دی اور وہ سب لوگ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ صحابہ بھی بہرحال انسان تھے اور بشری تقاضوں کے تحت جو باتیں پیش آ جایا کرتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ انہی باتوں میں سے ایک باہمی اختلاف کا پیدا ہو جانا بھی ہے، مگر اس میں تکوینی طور پر ایک خیر کا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ امت کے لیے ہر طرح کی صورتحال میں نمونہ مطلوب ہے۔ تو جن باتوں کا پیش آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا، اللہ کی مشیت کے مطابق وہ باتیں صحابہ کو پیش آئیں اور امت کے لیے ایسے ناخوشگوار واقعات میں رہنمائی مہیا ہو گئی۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت قتال بین المسلمین کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔ اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جس میں دونوں فریق کسی حجت شرعی کے تحت
جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات اسی قسم میں داخل ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کا قول نقل کر کے مشاجرات صحابہ کی حقیقت بیان کی ہے اور اس کے بارے میں بعد کے زمانے میں آنے والے مسلمانوں کے عمل کے متعلق ہدایات دی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں احتیاطی پہلو کیا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ چنانچہ متعدد سندوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے، جو کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر تھے اور شہید ہوئے تھے۔ ان طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں۔ اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے لیے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا، تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنم میں ہے۔ دوسری روایت وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو۔ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گنہگار نہیں ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشن گوئی نہ فرماتے۔ نیز ان حضرات کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جو جنتی ہیں۔ علماء سلف کے اقوال اس سلسلے میں کیا ہیں، آپ اسے بھی سماعت فرما لیں۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا، تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جس کا مطلب ہے کہ یہ امت تھی جو گزر گئی، اس کے اعمال اس کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان میں ملوث ہونے سے بچایا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب، وہ پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے۔ جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔
مذکورہ آیات سے جو عمومی طور پر حکم مستفاد ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہاں غور کیجئے، فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ فیصلہ میں تو بے کم و کاست ہر فریق اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے، اور صلح میں کمی بیشی اور کسی قدر ایثار کے ذریعے معاملہ حل کر لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ سے اگرچہ معاملہ حل ہو جاتا ہے لیکن دلوں کی دوریاں ختم نہیں ہوتی، اس کے برعکس صلح سے نفرت محبت میں اور دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی لیے صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر ایک فریق صریحاً زیادتی پر تلا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے معاملہ طے نہ ہو پاتا ہو تو جو مظلوم ہے ظالم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جائے تاکہ زیادتی کرنے والا بھی اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر بعد ہی میں وہ صحیح طریقے پر معاملہ طے کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر لڑائی پر اصرار نہ کیا جائے بلکہ صلح کرا دی جائے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے، صلح ایسی نہ ہو جو کھلی ہوئی نافرمانی یا شریعت کے حکم عدولی پر مبنی ہو۔ اور آخری بات یہ فرمائی گئی کہ چاہے 2 مسلمانوں کے درمیان کسی قدر اختلاف ہو لیکن ان کے درمیان اسلامی اخوت اور دینی بھائی چارے کا رشتہ باقی رہے۔ آیت نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ مسلمان اگر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں تو اگرچہ یہ ایک کافرانہ فعل ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اسلامی حکومت کے خلاف اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف جہاد تو کیا جائے گا، لیکن اگر وہ مسلمان ہو تو بغاوت کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے۔ اب آپ آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں میں 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے یعنی لڑائی بند نہ کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر زیادتی کرنے والا رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان تو سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو، اور واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو
تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ فقط سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔